السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم آپ کو مسجد قباء کے پاس 3 ایسی زیارات کرواتے ہیں جن کی تاریخ عمومی لوگ اچھی طرح نہیں جانتے۔ ابھی ہم پہنچنے والے ہیں بیر عریس یعنی بیر خاتم پر، جس کو انگوٹھی والا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا کر اس کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بطور دربان کے کھڑے ہوئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت مانگی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں اندر آنے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کے لیے بھی اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے دو، جنت کی بشارت دے دو، نیز ان کو بتلا دو کہ ان پر ایک بڑی آزمائش آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین بھی یہاں تشریف لاتے اور بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں انگوٹھی کو گھما رہے تھے کہ اچانک انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کنویں کو تہہ تک چھان مارا مگر یہ انگوٹھی ہمیں نہ ملی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کنویں کا نام بیر خاتم ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک انگوٹھی گر گئی تھی۔ اور یہ جگہ ہے جو مسجد قباء کے بالکل ساتھ متصل اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں پر گھر تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جب قباء میں قیام تھا تو حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام تھا، لیکن حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو عمومی لوگوں سے ملاقات کے لیے نبی علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوتے اور عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے یہاں پر نشست رہتی تھی۔ یہ گھر ہجرت سے پہلے بھی اسلام کا مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس گھر میں آرام فرمانا اور نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ گھر بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا تھا، جس کو مسجد دار سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ سے پہچانا جاتا رہا۔ یہ جگہ ہے، یہ موقع ہے حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا، جو میزبان رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہاں پر قیام فرمایا، اور یہ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی گئی۔ یعنی میزبان رسول حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسی جگہ پر تھا، اور حال ہی میں اس کی یہ بورڈ لگا کر نشاندہی کی گئی ہے، جو مسجد قباء کی محراب سے آگے کی طرف جگہ ہے۔ اس سے پہلے یہاں عمومی نشاندہی نہیں تھی، اہل تاریخ اس جگہ سے واقف تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء تشریف لائے تو حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے، اور حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لوگوں کو ملنے جلنے کے لیے، یعنی عام لوگوں سے ملاقات کے لیے نشست فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔